پختونخوا میں الیکشن ہوئے ہیں، سہیل افریدی صاحب 90 ووٹ لے کر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے بائیکاٹ بھی کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن غیر آئینی الیکشن ہے اور ہم ان کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے. تو کیا کوئی عدالتی بحران آ سکتا ہے؟ دیکھیں، قانون اور آئین تو بالکل کلیئر ہے اور میں سہیل افریدی کو اس کی کامیابی کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ پوری KPK کی اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جمہوری قانون اور اس کے جتنے بھی قواعد ہیں ان کی تعظیم کے اندر ہر وہ کام کیا ہے جس سے ان کا سر خدا کے فضل سے جمہوری اسٹرگل کے اندر بلند ہوگا. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے کہ وہ کیا کوئی قانونی بحران جو ہے آئے گا، ظاہر ہے کہ ایک بحران نہیں ہے، ہمارے ملک پہ قدم قدم پہ جو ہے بحران ہے. اللہ کرے کہ کوئی بحران نہ آئے اور سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ اب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہمارے KPK کو لیڈ کریں. ان میں قابلیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے لیڈر کی ویژن ہے کہ نوجوان قیادت آ کر اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالے اور ملک اور قوم کے لیے بہتری کی جو ہے تدبیر سوچیں. سر، گورنر کی جانب سے جو استعفیٰ نہیں منظور کیا گیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھیں، آرٹیکل 130 بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ہاں یا نہیں کی کوئی بات نہیں. اگر استعفیٰ جو ہے ہاتھ کا لکھا ہوا علی امین خان کا ملا ہے جس کی تصدیق ہو چکی ہے تو اس کے اندر اور کسی قانونی جواز کی ضرورت نہیں کہ ان کو جو ہے منظور کرنا ہے یا نامنظور کرنا ہے. یہ ان کی صوابدید نہیں ہے. قانون اور آئین بالکل اس مسئلے میں کلیئر ہے اور انشاءاللہ ہمارے قانونی قائدین جتنے بھی ہیں وہ اس وقت صلاح مشورہ کر رہے ہیں. جس کورٹ کے اندر بھی جائیں گے اللہ کے فضل سے ہم وقت KPK سے بڑا رزلٹ آ چکا ہے اور سہیل افریدی نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں. دوسری طرف بڑی اس وقت سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ جو استعفیٰ ہے اس کو لے کر عدالت میں جایا جا سکتا ہے، ایک نیا آئینی بحران KPK کے اندر بنایا جا سکتا ہے. کیا صورتحال لگ رہی ہے آپ کو؟ سب سے پہلے میں سہیل افریدی کو 90 ووٹ لینے پر اور KPK کی اسمبلی کا انتخاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ میرے لیڈر کی چوائس تھی، بہتر چوائس تھی. جہاں تک گورنر کا استعفیٰ منظور نہ کرنا، میرا یہ خیال ہے کہ جمہوری اقدار قانون اور آئین کے خلاف ہے. جس کورٹ کے اندر بھی جائیں گے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اس لیے کہ ہمارا کام علی امین گڈھا پور کا کام صرف استعفیٰ دینا تھا. اس کی تصدیق ہو گئی، اس کے دستخط کی تصدیق ہو گئی. خود علی امین نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے علی امین نے باقاعدہ طور پہ اسمبلی میں جا کر یہ کہہ دیا کہ یہ اس کے دستخطوں سے، اس کے ہینڈ رائٹنگ سے باقاعدہ طور پہ یہ استعفیٰ دیا گیا ہے. اب ایک ایسی چیز، فطرتی چیز ہے یہ، اس کے لیے گورنر کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس نے خالی استعفیٰ منظور کرنا ہے ہر صورت کے اندر، اس لیے کہ استعفیٰ حقیقت کے اندر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ KPK میں جمہوری اقدار انشاءاللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچیں گی اور عمران خان کا جو ویژن ہے وہ خدا کے فضل سے کامیاب اور کامران ہوگا. اور اگر اپوزیشن اس کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری ادارے قانون اور آئین کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوگا جس کے لیے ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ خان صاحب نے نئے کھلاڑی میدان میں اتارے ہیں، اپوزیشن لیڈران صاحب بھی نئے اب چہرے آ گئے ہیں. دوسری طرف سہیل افریدی کا نام بھی نیا اب آ چکا ہے، نئے کھلاڑی آئے ہیں. خان صاحب نے قوم کو تیاری پکڑنے کا کہہ دیا ہے. یہ نئے کھلاڑی جو ہے یہ میدان کیسے آئیں گے؟ میدان سے بھاگیں گے تو نہیں؟ یقین کریں کہ خان صاحب قوم کی نبض کے اوپر جو ہے اس کا ہاتھ ہے. جو وہ فیصلہ کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ جو ہے اس کے اندر قوت پیدا کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ملک بھی بچے گا، ہم اداروں کو بھی بچائیں گے اور خان صاحب کا ویژن جو ہے خدا کے فضل سے آگے جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوا ہے، جس الیکشن میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں وہ 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو چکے ہیں. وہاں کی اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہے اور الیکشن کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم
ابھی بھی جو ہے وہ لیمن گنڈاپور کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مانتے ہیں، حالانکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں نہ صرف استعفیٰ دیا ہے بلکہ 2 مرتبہ استعفیٰ دیا، اور اپنے جو دستخطوں پر ان پر اعتراض لگایا گیا تھا وہ بھی انہوں نے تصدیق کیا کہ یہ میرے ہی دستخط ہیں، سیم دستخط ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فلور آف دی ہاؤس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی ہے، ہماری مرضی ہے، اور ہم جسے چاہیں، ہماری اکثریت ہے، ہم جسے چاہیں ووٹ دیں، ہم جسے چاہیں وزیر اعلیٰ بنائیں، ہم جسے چاہیں جو ہے وہ چینج کریں، جس کو چاہیں ہم اس سیٹ پہ کھلائیں۔ تو یہ جو اپوزیشن کی جانب سے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آج اس کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے، اور اپوزیشن کی جانب سے جس طرح سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے، اور اتنی جلدی کس بات کی ہے الیکشن سے کرانے کی، سی ایم کے الیکشن کرانے کی، جیسے کہ فلور کراسنگ کی کوشش کرنی تھی اپوزیشن نے، وہ ساری کوششیں ان کی ناکام رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ محمد سہیل افریدی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے۔ اسی حوالے سے سینیٹر اعظم سوادی صاحب سے ہم نے جب بات کی، ان کی گفتگو ملاحظہ کریں، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں آج انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا مرید کے میں، سعد رضوی صاحب کو گولی لگی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی ایل پی کے ورکرز کے خلاف جو پرامن مظاہرین کے ساتھ جس طرح طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، انتہائی شدید مذمت خیز ہے، اور اس طرح کا واقعہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے، قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع جو کیا گیا ہے، یہ انتہائی صفاقانہ حرکت ہے، اور اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، حکومت کو طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، حکومت کو جو ہے چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ پرامن طریقے سے مذاکرات کرتے، پرامن طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی بات سنتے، اور فلسطین کے حق میں ہر ملک میں، ہر کنٹری میں جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اظہار یکجہتی کے لیے نکلتے ہیں۔ خدا را اس طرح کی حرکت کر کے حکومت نے جو ہے وہ بڑا غلط میسج اور غلط پیغام دیا ہے، اپنے امریکی یاروں کو خوش کرنے کے لیے جو اقدام کیا گیا ہے یہ انتہائی غلط ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور کسی انسانی زندگی میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ سیدھی گولیاں، سیدھی فائرنگ جو کی ہے، اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے تھے، ان سے بات چیت کر کے ان کے مسائل کو سننا چاہیے تھا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے تھی، بجائے کہ ان کو سیدھی گولیاں یا سیدھی فائر کھول دیے۔ یہ بہت صفاقانہ حرکت ہے، اور اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ آپ اعظم خان سوادی صاحب کی گفتگو امید ہے آپ نے سن لی ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام اپوزیشن اگر کرے گی تو جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے، جو 25 کروڑ عوام ہے جن کو عمران خان پر اعتماد ہے، تو وہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو اجازت دیجیے۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوئے، سہیل افریدی صاحب 9 ووٹ لے کر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے بائیکاٹ بھی کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن غیر آئینی الیکشن ہے، اور ہم ان کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ تو کیا کوئی عدالتی بحران آ سکتا ہے؟ دیکھیں، قانون اور آئین تو بالکل کلیئر ہے، اور میں سہیل افریدی کو اس کی کامیابی کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ پوری کے پی کے کی اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جمہوری قانون اور اس کے جتنے بھی قواعد ہیں ان کی تعظیم کے اندر ہر وہ کام کیا ہے جس سے ان کا سر خدا کے فضل سے جمہوری اسٹرگل کے اندر بلند ہوگا۔ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے کہ وہ کیا کوئی قانونی بحران جو ہے آئے گا، ظاہر ہے کہ ایک بحران نہیں ہے، ہمارے ملک پہ قدم قدم پہ جو ہے بحران ہے، اللہ کرے کہ کوئی بحران نہ آئے، اور سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ اب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہمارے کے پی کے کو لیڈ کریں۔ ان میں قابلیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے لیڈر کی ویژن ہے کہ نوجوان قیادت آ کر اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالے، اور ملک اور قوم کے لیے بہتری کی جو ہے تدبیر سوچیں۔ سر، گورنر کی جانب سے جو استعفیٰ نہیں منظور کیا گیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں آرٹیکل 130 بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ہاں یا نہیں کی کوئی